جی ناظرین، آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ جی اسلام آباد سے ڈاکٹر رحیم بات کر رہا ہوں۔ طلعت صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں پرائم منسٹر بن رہے؟ کیوں نہیں بن رہے؟ یہ شہباز شریف کو آگے کیا ہوا ہے؟ نواز شریف کہ ہم نے تو ووٹ نواز شریف کو دیا تھا لوگوں نے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے پلیز کہ کون ہرڈل ہے ان کے نہ بننے میں؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا۔ یہ جو ادا ہے کہ جب تک میرے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہو تب تک میں پرائم منسٹر نہیں بنوں گا، مجھے تو اس کی کچھ خاص سمجھ نہیں آتی فرینکلی۔ آپ سیاستدان ہیں اور سیاست کے بارے میں کہتے ہیں اٹ از دی آرٹ آف دا پاسبل، اٹ از ناٹ دی آرٹ آف دی امپاسبل، یعنی آپ کوئی کرشمہ ساز قوت نہیں ہے، آپ حالات کے مطابق اپنی پالیسی کو ڈھالتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے سادہ اکثریت نہیں ملی اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ آپ کی وجہ سے دیے ہیں، جس طرح آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ دیا، تو آپ کو ان حالات کے مطابق اپنا سیاسی کردار ڈھالنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں ڈھالا۔ تو پہلا اعتراض جو ہے پرائم منسٹر نہ بننے کا، وہ تو نواز شریف کی طرف سے خود ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن والے دن، میرے خیال میں یہ شاید ایک دن پہلے، نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی یہ مخلوط حکومت کی پلیز بات نہ کریں، یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ مخلوط حکومت اگر ہوئی تو میں پھر اس کو ہیڈ نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا بھی اور اگر مخلوط حکومت ہوئی تو شہباز شریف کرے گا۔ یہ پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اگر مرکز میں آتے پرائم منسٹر تو پھر شہباز شریف کو چیف منسٹر بننا ہوتا، تو اگر شہباز شریف چیف منسٹر بنتے تو مریم چیف منسٹر نہیں بن پاتے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، میرے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن آئی کین سی کہ یہ سیکوینس کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مرکز میں آ کے پرائم منسٹر بنوں اور مؤثر نہ ہوں اور میری خواہش کے مطابق نہیں ہے تو میں ہٹ جاتا ہوں، اور جو شہباز شریف یہاں پر آ جائیں اور مریم جو ہے وہ چیف منسٹر بن جائیں پنجاب کی۔ تیسرا اگین یہ تجزیہ ہے، عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے 1 مرتبہ نکالا ہے، نواز شریف کو 3 مرتبہ نکالا۔ تو نواز شریف کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کے بارے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا ویو ہے بہت ڈیپ سیٹڈ ویو ہے، تو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں جو اسٹیبلشمنٹ کے زاویے سے اگر آپ یہ لینز استعمال کریں تجزیاتی طور پر، اسٹیبلشمنٹ کے زاویے سے عمران بھی باہر ہے اور نواز بھی باہر ہے اور ایک مخلوط حکومت ہے، تو ان کے زاویے سے دیکھیں تو حالات ٹھیک ہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب۔ عمر ایوب صاحب نے عوام کو بتایا کہ 3.5 کروڑ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے، وہ بھی فرشتوں نے۔ اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ عمران خان کو ووٹ ڈالو، یعنی کہ عمران خان کو ووٹ ڈالنے کے لیے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، تو بقایا 17-18 کروڑ عوام ہے، اس کو کیوں نہیں حکم دیا ہے؟ کیا 3.5 کروڑ عوام عقل مند ہے، اللہ کے فرمان بردار ہے، اور 18.5 کروڑ نافرمان ہے؟ بڑا آپ نے زاویہ نکالا ہے ویسے فرینکلی، میں نے اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر عمر ایوب صاحب کا خیال ہے کہ جنرل ایوب خان کے پوتے کی پارٹی، موجودہ پارٹی، کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، موجودہ پارٹی کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے خاص ہدایت کے تحت ووٹر ملتے ہیں، تو باقی ساری ڈلوا لیتے۔ پھر جو 12 کروڑ کے لگ بھگ رجسٹرڈ ووٹر ہے تو ساروں سے ڈلوا لیتے نا پھر، لیکن ساروں سے نہیں ڈلوائے۔ تو اس کا میں نے تجزیہ کیا تھا، میرے خیال میں یہ جو حوالے ہیں یہ بالکل نہیں دینے چاہیے۔ سیاست کو سیاست رکھیں، ان کو ان معاملات کی طرف نہ لے کے جائیں۔ لیکن آج کل سب کچھ چلتا ہے جی، عقل کی بات کس کو سمجھ آتی ہے، لیکن زاویہ آپ نے ٹھیک نکالا ویسے۔ میرا نام نعمان ہے، ہسٹری کا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس دفعہ الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد ایک اوپینین کریٹ ہوا ہے کہ جی پاکستانی عوام نے، خاص طور پہ یہ پنجاب کی جو عوام ہے اور کے پی کے کی، انہوں نے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک سوال یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ کل اگر خان صاحب حافظ صاحب کے ساتھ یا کسی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کوئی اتحاد کر لیتے ہیں، کوئی اگریمنٹ کر لیتے ہیں، تو یہ آج جس کو لوگ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، تو اس کی پھر کیا جو ہے وہ اوقات رہے گی؟ اوقات اتنی ہی رہ گئی جتنی آپ کے سوال کے اندر پنہا ہے، بالکل کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی اس کی، اور یہ امکان آپ رد نہیں کر سکتے۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ کا کیا خیال ہے کہ 2 درجن کے لگ بھگ جو سنجیدہ جرائم کی فہرست میں
لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ویسے منتخب ہو جائیں گے، ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ویسے اپروو ہو جائیں گے. یعنی یہ از خود ہو گیا، نظام نے کر لیا. ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ نظام اتنا گندا ہے اور اتنا سخت ہے کہ یہ شادیاں بھی ڈیزالو کروا دیتا ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا ہم. دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی نظام میں سے اتنی بڑی تعداد میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بھی پڑ گیا. میں ذاتی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہوں اور تجزیاتی طور پر بھی میں اس کو سمجھ نہیں سک رہا کہ جس ویو کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک غصے کی ویو تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ووٹرز غصے میں آ کے ووٹ ڈالتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگا، لیکن جو نمبرز آئے ہیں وہ مائنڈ باگلنگ نمبرز ہیں، اور نمبرز اس تمام نظام کو چکمہ دے کر آگے ہیں جس نظام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا. تو ظاہر ہے نظام نے سانس دینے کی گنجائش پیدا کی ہوگی نا جی. تو اگر سانس لینے کی گنجائش پیدا کی ہے تو پھر ہاتھ کسی نہ کسی نے تو کسی کے ساتھ ملایا ہوا ہوگا نا جی. تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ خارج از امکان نہیں ہے. اور یہ جو ووٹ آئے ہیں یہ بھی کمر کے پیچھے ہاتھ ملائے بغیر نہیں آ سکتے. یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں. تو اگر کسی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کتنے چہیتے رہے ہیں، اور ان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پوجا پاٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں پوجا پاٹ کے نتیجے میں مجھے جو پھل ملنا چاہیے مجھے وہ پھل آپ نے نہیں دیا. اصل میں لڑائی یہ ہے. السلام علیکم طلعت بھائی، میں رانا رفاقت علی بول رہا ہوں ملتان سے. سر سوال یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں جو نون کے ساتھ جو مار پڑی ہے، اس کا میجر فیکٹر سول بیوروکریسی نہیں ہے؟ کیونکہ سول بیوروکریسی ساری جو ہے وہ عشق عمران میں مبتلا تھی، اور جو ہے نواز شریف صاحب، کیونکہ وہ سول بیوروکریسی یا شہباز شریف صاحب وہ ان سے کام لیتے ہیں میرٹ پہ. تو اس پہ تھوڑا سا آپ اپنی ماہرانہ رائے دیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. بزدار صاحب کے نیچے جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے اس کے ایک بڑوں کی محفل میں جہاں پر میں موجود تھا. میں بیوروکریسی کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا، میرا سبجیکٹ نہیں ہے. باقی بہت سارے میرے میڈیا میں دوست ہیں جو بیوروکریسی کے اسپیشلسٹ ہیں، انصار عباسی بینگ ون آف دیم، وہ مسلسل رپورٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی رپورٹ کرتے ہیں، تو بہتر انداز سے بیوروکریسی کے اورینٹیشن کے اوپر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میں پنجاب کی بیوروکریسی کی بڑوں کی ایک محفل میں موجود تھا جو اچھے خاصے تگڑے لوگ ہیں اور زمانے انہوں نے اوپر نیچے ہوتے دیکھے. ان کے بیان کے مطابق بزدار صاحب کے دور میں جتنے لوگوں نے اپنی ٹرانسفر اور پوسٹنگز پیسوں کے ذریعے کروائی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو مبینہ طور پر سندھ کے اندر لوگوں کی تعداد موجود ہے. عموماً سندھ کی بیوروکریسی کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر ہر پوسٹنگ کے اوپر جو ہے وہ مال بنتا ہے. الزام کی حد تک ہے لیکن ایک لیجنڈ ہے. تو پنجاب کے بارے میں اب یہ لیجنڈ پھیل گیا. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا انہوں نے کچھ نہ کچھ تو اس سے استفادہ کیا ہوگا. اب یہ کمشنر جو ہیں جنہوں نے اب اپنا بیان واپس لے لیا ہے وہ بھی کیا عجیب تماشا ہے. اس ملک کے اندر یہ تماشے ختم کبھی نہیں ہوں گے. بیان دیا کس طریقے سے تھا وہ تماشا ہے، پھر اس کے بعد بیان دینے کے بعد غائب ہو گئے وہ تماشا ہے، پھر اب انہوں نے جب اسٹیٹمنٹ واپس لیا وہ تماشا ہے. جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ واپس لیا انہوں نے شکوک و شبہات کھڑے ہو گئے جی کہ ان سے تو پریس کانفرنس نما اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے. حالانکہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ تھی اس کے اندر تو حماقتوں کی بھرمار تھی، یعنی جو اوریجنل اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی. تو ہر جگہ تماشا چلتا رہتا ہے. اس قسم کے جو لوگ ہیں بہت سارے موجود ہیں، بٹ آئی ریئلی ونڈر کہ ان کا الیکشن کے نتائج کے اوپر کیا اثر و رسوخ ہوگا. این ممکن ہے کہ کے پی کے اندر آپ کو نظر آئے بیوروکریسی کا انفلوئنس، کیونکہ وہاں پر بہت عرصے سے انہوں نے اپنے بندے لگائے ہوئے تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لے کے ٹاپ ایریاز تک، اور وہاں پر نتائج کے اوپر انفلوئنس ہوا وہ. لیکن بیوروکریسی اس طرح کے نتائج جو ہیں ہر جگہ پر وہ آپ کو نہیں دے سکتے. بعض حلقوں میں تو نظر آئیں گے، لیکن جو پیٹرن ہے نا یہ بیوروکریسی کی ثوابدید سے آگے کی بات ہے. سر جی بہت عرصے بعد حاضر ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ ایک باری صبر جواب دے گیا ہے. آج کی یہ پریس کانفرنس سن کے جو ہے نا، یہ کون ہے، کیا نام ہے اس کا، جو ان کا وکیل ہے اور منسٹر ہے، تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. انہوں نے مطلب دشمنی کی تو انتہا کر دی نا ملک کے ساتھ. اس سے اب زیادہ اور کیا ہوئے گا. پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، کسی نے پوچھا نہیں، ان کو چھوڑ دیا. ان کو تو چھوڑنے کی ابھی کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے. اس سے زیادہ اور غداری کیا کریں گے.
اور یہ جو حکومت بنی ہے مانگے تانگے کی، یہ کیسے چلے گی پھر؟ اگر یہ لوگ اس طرح سے کریں گے، اسٹیٹمنٹ دیں گے آ کے ٹی وی پہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ کہ وہ سچ میں آج تو بہت دکھی ہو گئے، بہت دکھی ہو گئے۔ دیکھیں آپ کا درد جو ہمیں سمجھ آتا ہے، آپ نے جو اس کے بعد اپنی خواہش کا اظہار کیا وہ آپ کی اپنی خواہش ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ واقعتاً بتاتا چلوں کہ جو آپ نے ذکر فرمایا کہ ریاستیں ایسے نہیں چلتی، میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ریاستیں سرکس نہیں ہیں، ریاستی امور سرکس کے اندر ٹپوسیاں مارنے والے جانور نہیں ہیں۔ آپ ان کو ادھر سے دبکا لگائیں تو ادھر چھلانگ مار کے چلے جائیں، ادھر سے دبکا لگائیں تو ادھر چھلانگ مار کے چلے جائیں، اور لوگ اس کو دیکھ کے ہنستے رہیں۔ یہ دیز آر ناٹ کارٹ ویلنگ کلاؤنز، کلا بازیاں لگاتے ہوئے مسخرے نہیں ہوتے یہ معاملات، یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ جس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں وہ دکھ سانجھا ہے بطور ٹیکس پیئر پاکستان کے اندر، رہائشی پاکستان کے اندر، جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا آپشنز کے باوجود کہ پاکستان کے اندر رہنا ہے، پاکستان کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ کسی پر احسان نہیں کر رہے، لیکن ظاہر ہے بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے آپشنز کی موجودگی کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ تماشا پتہ نہیں کب ختم ہوگا، اور آپ نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ ایک مرتبہ جب ان کو عادت پڑ گئی ہے تو تبدیل نہیں ہوگی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کر کے بھی نکل سکتے ہیں۔